نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت نمبر 10 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن سلسلہ کلام جو چل رہا ہے وہ آیت نمبر 6 سے جو سلسلہ کلام چل رہا ہے ابھی آیت نمبر 10 تک وہی جاری ہے۔ جیسا کہ ہم نے آغاز میں کہا کہ سورۃ ملک کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک اس کا پہلا حصہ ہے جس میں رب کریم کی عظمت کا بیان ہے کہ کائنات کو دیکھو، اس خالق کو دیکھو، اس کی تخلیق کو دیکھو۔ وہ ایسا خالق ہے جس کی تخلیق میں کہیں کوئی کمی، کوئی خلا، کوئی شگاف، کوئی نقص تم ڈھونڈنا چاہو اور بار بار تم نگاہ دوڑا کے دیکھو، تم پھر بھی اس کی تخلیق میں نقص نہیں نکال سکتے، کیونکہ وہ خالق، وہ عظیم اللہ ہے جو اللہ اکبر ہے، جو سب سے بڑا ہے۔ اس جیسا خالق نہ کوئی ہے اور نہ ہی اس جیسی تخلیق کوئی اور بنا سکتا ہے۔ تو پھر آیت نمبر 6 سے ہم نے کہا تھا کہ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 15 تک اس صورت کا دوسرا حصہ ہے، اس میں جہنم کا ذکر ہے۔ اور جیسے کہ صورت کے آغاز میں ہم نے کہا تھا کہ صورت ملک کا موضوع جو ہے وہ تکبر کی نفی اور انذار ہے، یعنی جہنم کا ڈراوا۔ تو اس میں اس صورت میں جہنم کا اتنا واضح بیان ملتا ہے کہ صورت ملک کا قاری جب رات کو اس کو پڑھ کر سوتا ہے اور سمجھ کر پڑھ کر سوتا ہے تو اسے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں جہنم سے پناہ مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو آیت نمبر 6 سے جہنم کا ذکر چل رہا تھا۔ آیت نمبر 6 میں ہم نے پڑھا تھا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 7 میں ہم نے پڑھا اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، کہ جب وہ ڈالے جائیں گے جہنم میں تو وہ اس کے چنگاڑنے کی اور چیخنے کی اور جوش مارتی ہوئی آواز سنیں گے۔ آیت نمبر 8 میں ہم نے پڑھا کُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، جب بھی جہنم میں ایک گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ آیت نمبر 8 پچھلی ریکارڈنگ کی آخری آیت ہم نے ریکارڈ کی تھی، اس میں آیت نمبر 9 ہم نے پچھلی ریکارڈنگ کی آخری آیت ریکارڈ کی تھی۔ آیت نمبر 9 میں بھی وہی سلسلہ کلام چل رہا تھا کہ جہنمی کہیں گے قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، قد جاءنا النذیر، آئے تھے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا ڈر سنانے والے، فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، پس ہم نے جھٹلایا ان کو اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری، ان انتم الا فی ضلال کبیر، بے شک تم ہی کھلی گمراہی میں ہو۔ تو آیت نمبر 10 میں بھی وہی سلسلہ کلام چل رہا ہے، یعنی جہنمیوں کا ہی مکالمہ جو ہے وہ جہنم کے داروغہ کے ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ جہنم کے داروغہ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے کوئی انبیاء، رسول اور کوئی اللہ تعالیٰ کا ڈر سنانے والے نہیں آئے تھے؟ تو یہ جہنمیوں کا جواب چل رہا ہے۔ آیت نمبر 9 بھی انہوں نے کہا، آیت نمبر 9 میں بھی انہوں نے اقرار کیا ہاں اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل آئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں نے بھی ہمیں بار بار حق کی طرف بلایا، لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا۔ تو آیت نمبر 10 میں بھی انہی کی ابھی بات چل رہی ہے، جہنمیوں کی۔ آیت نمبر 10 ہے وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش ہم ان کی بات سن لیتے یا سمجھتے، کاش ہم ان کی بات سن لیتے یا سمجھتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو آج ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ لو جو ہے وہ کلمۃ الحصر ہے، یہ ایسے موقع کے لیے بولا جاتا ہے جب سنبھلنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو وہ اقرار کریں گے کہ ہم نے ہی حق بات کو نہ سنا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سننا جو ہے وہ انسان کے اندر ایک پروسیس کو سٹارٹ کرتا ہے، سننا انسان کے اندر ایک پروسیس کو سٹارٹ کرتا ہے۔ سننا ہمیں تھنکنگ میٹر دیتا ہے، ہمارے کانوں سے جو اندر جائے وہ ہمیں سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ عمل کی بنیاد بھی پہلے علم سے ہوتی ہے اور سننے سے ہی ہوتی ہے۔ اچھا سننا اچھے عمل کی بنیاد بنتا ہے۔
تو سننا جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بناتا ہے۔ تاریخ اسلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام قرآن پاک کو سننے سے ہی ہوا، قرآن پاک سننے سے ہی ان کے دل کی دنیا بدلی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ آج انسان حق بات سنتا بھی نہیں ہے۔ کبھی اسے حق بات سنانے والے سے ضد ہوتی ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو سنانے والے سے زیادہ عقل مند اور بہتر سمجھتا ہے، اور کبھی اس کی ترجیحات اول دنیا ہی ہوتی ہے، تو دنیا کی ترقی کا حرص اسے حق بات سننے کی فرصت ہی نہیں دیتا۔ جب انسان حق بات سننا بھی نہ چاہے اور سمجھنا بھی نہ چاہے، اور اسے دل میں حق بات سننے کی طلب بھی نہ ہو، تو پھر حق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں میں، ان کے کانوں میں حق بات کو ڈال دے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے بے طلب انسان پر جو حق کی طلب نہیں رکھتا، ایسے بے طلب انسان پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ سورۃ بقرہ کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، اور ان کے آنکھوں پر پردے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، بے شک ہم نے بنا دیا ہے ان کے دلوں پر پردہ اور ان کے وہ بات سمجھیں، بے شک ہم نے ڈال دیا ہے ان کے دلوں پر پردہ کہ وہ بات سمجھیں، اور ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان سے خدا نخواستہ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی بات، قرآن کی بات، حق کی بات، اللہ کے رسولوں کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، اور وہ بار بار اس سے دور بھاگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کو اتنی پیاری بات سننے سے محروم کر دیتا ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی امت محمدی کو دی گئی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے امت محمدی کی کہ ہم حامل قرآن ہیں۔ لیکن جب انسان اور امت محمدی کا مسلمان جب قرآن پاک کو سمجھنے سے، بالکل اس کی طلب سے بالکل غافل رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بھلا وہ تدبر و تفکر نہیں کرتے کو قرآن پاک پر؟ جو ایسی بات کہتے ہیں کہ کیا وہ تدبر و تفکر نہیں کرتے قرآن پاک پر؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ایسے غافل لوگوں میں شمار نہ کرنا، ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اور حق بات کی طلب اور اس کی طلب ہمارے دل میں تو اپنی رحمت کے ساتھ عطا کر دینا، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک اور حق بات توجہ سے سننا خوش نصیبی کی علامت ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سننا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مشرکین مکہ سب سے زیادہ اسی چیز سے تو خوف زدہ تھے کہ اگر انہوں نے قرآن پاک سن لیا تو یہ لوگ ہماری لائن سے ہٹ جائیں گے، یہ صدیوں پرانے آباء و اجداد کے دین شرک کے راستے کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے وہ ایک دوسرے سے بھی کہا کرتے تھے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، ایک دوسرے سے کہتے کہ تم قرآن پاک کو نہ سنو، اور جہاں سنایا جا رہا ہو وہاں شور و غوغا ڈال دو، اس طرح تم غلبہ پاؤ گے، تاکہ تم غلبہ پا جاؤ۔ اور حج پر آنے والے وفود سے وہ کہتے، بلکہ حج کا موقع آنے سے پہلے وہ نوجوان لڑکوں کی ٹولیاں تیار کرتے اور انہیں یہ پورا سمجھاتے کہ جب حجاج کرام آئیں تو ان کے ایک خیموں میں جا کر تم یہ کہو کہ ایک شخص ہے، اس کی بات جس کا نام محمد ہے، اس کی بات نہ سننا، کیونکہ اس کی بات سننا جو ہے وہ تو باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے۔
تو اس کی بات نہ سننا بلکہ کانوں میں روئی ڈال لینا، تو وہ قرآن پاک سننے ہی سے خوف زدہ تھے۔ اصل میں قرآن پاک کا مزاج سننے والا ہی ہے، سننے ہی سے تو دل کی دنیا بدلتی ہے، اور اسے سننا حق والوں کو اور ایمان والوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے قرآن پاک سناؤ۔ جس عظیم ہستی پر قرآن پاک نازل کیا گیا، وہ بھی فرما رہے ہیں مجھے قرآن پاک سناؤ، اور خوبصورت خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والے کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سنتا ہے۔ لیکن ہم سوچیں کہ آج ہم کیا سنتے ہیں، ہم کیا سننا پسند کرتے ہیں۔ شیطان نے ہمیں ایسے راستے پر ڈال دیا ہے کہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک سننے سے دور رکھا جائے، مسلمان کو قرآن پاک سننے سے دور رکھا جائے۔ وہ مسلمان کو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں انوالو کر دیتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کانوں میں قرآن پاک کی اور دین کی بات کے علاوہ سب کچھ ڈال دو، کانوں میں اتنا میوزک ڈالو، اتنی موسیقی ڈالو کہ قرآن پاک اور دین کی بات سننے جوگا ہی نہ رہے انسان۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہی نسل فخر سے کہتی ہے کہ میں میوزک سننا نہیں چھوڑ سکتی، میں میوزک نہ سنوں تو ڈپریشن ہونے لگتا ہے۔ اصل میں شیطان نے اپنی راہ پہ لگا دیا ہے ہمیں اور ہماری نسلوں کو، اور اصل میں میوزک جو ہے وہ ڈرگ ہے جو انسان کو مقصد زندگی بھلا دیتا ہے۔ سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملتی کہ میں کیا کر رہی ہوں، سوچنے کی توفیق ہی نہیں ملتی کہ اتنی اعلیٰ صلاحیتیں کہاں لگا رہی ہوں، سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملتی کہ مہلت زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر خدا نہ خواستہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر حسرت سے یہ کہنا نہ پڑے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے، ہم عقل سے کام لیتے، ہم سمجھتے تو ہم نہ ہوتے دوزخ والوں میں سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لفظ جو ہے لو کننا نسمع کے ساتھ ہے، کننا نسمع ہے، تو یہ فی الحال استمراری ہے، فی الحال استمراری جس میں عمل جاری رہے۔ تو سننے کا عمل جو ہے اس میں بھی تسلسل چاہیے، صرف ایک بار نہیں سننا بلکہ بار بار سنتے رہیں، تو بار بار سننا ہی جو ہے وہ عمل صالح کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا اس میں لفظ ہے او ناقلو، یا ہم عقل سے سمجھ سے کام لیتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات پر غور کرتے تو ہم خالق کائنات تک پہنچ جاتے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا غور و تدبر اور ان کی عقل ہی انہیں اللہ تک پہنچانے کا باعث بنی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سی ایسی زمین کے ایسے خطوں میں رہتے ہیں جہاں ان کے کانوں میں کسی نبی کسی رسول کی پکار نہیں پہنچی ہوتی، یا جو مسلمان گھرانوں میں پیدا نہیں ہوئے ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل ہر ایک کو دی ہے۔ کس کو نہیں دی عقل؟ عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہی اسی لیے ہے کہ کائنات پر غور و فکر و تدبر کر کے سوچو کہ یہ کس نے بنائی ہے۔ اتنی پیاری کائنات بنانے والا خالق خود کتنا عظیم ہوگا۔ تو جس کے کانوں تک نبی کی بات نہیں پہنچی ہوتی، وہ کائنات کی تمام آیات اور نشانیوں کو دیکھ کر ہی اگر دل میں طلب ہو تو وہ حق کی پہچان کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور جو مسلمان گھرانوں میں پیدا نہیں ہوئے، ان کا بھی یہ حق ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور حق بات ان کے کانوں تک پہنچی ہوئی ہے تو وہ ان تک پہنچائیں جن تک کسی نبی یا کسی رسول کی پکار نہیں پہنچی اور وہ مسلمان گھرانوں میں نہیں پیدا ہوئے۔ تو امت مسلمہ، امت محمدی کے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ حق بات کو دوسرے تک پہنچائے، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل سب کو دی ہے، اور کس کو عقل نہیں دی؟
تو اللہ تعالیٰ اپنی عقل سے بھی ہمیں خالق کی پہچان کا راستہ دکھائے، اور جو سمجھ اور عقل رکھتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ حق کو سمجھنے کے بعد حق بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر بندے تک حق بات کو پہنچائیں۔ آیت نمبر 11 ہے ہمارے پاس، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو لعنت ہو ان دوزخ والوں پر۔ تو جہنمیوں کا وہ مکالمہ جو دوزخ کے داروغہ سے چل رہا ہے، اس سلسلے کی یہ آخری آیت ہے سورۃ ملک میں۔ اعتراف ہوتا ہے پہچاننے کے بعد اپنی غلطی کو مان لینا، یعنی پہچاننے کے بعد اپنی غلطی کو مان لینا۔ اب جہنمی دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی کوتاہیوں کو پہچان لیں گے اور اپنی غلطی کو وہ مان لیں گے۔ دنیا میں تو انہوں نے نہ پہچانا اپنی غلطیوں کو، اپنی غفلت کو، دنیا میں سوتے ہی رہے۔ دنیا میں بھی کبھی انسان کا دل سوتا ہے، کبھی آنکھیں سوتی ہیں، کبھی دماغ سوتا ہے، مگر جہنم کے شعلے دیکھ کر سونا ختم ہو جائے گا۔ جو زندگی میں جو یہاں جاگتے ہیں وہ وہاں سکون پائیں گے۔ جب دل دنیا میں گم ہو تو چاہے آنکھیں کھلی ہوئی بھی ہوں تو دل سو رہا ہوتا ہے۔ کیوں سو رہا ہوتا ہے؟ کہ ہم دنیا میں اور ہی فکروں میں گم ہوتے ہیں اور ہماری سوچوں کا محور اور ہی ہوتا ہے۔ لاہیۃً قلوبہم، نبی کریم فرماتا ہے کہ ان کے دل غافل ہیں۔ جب اور مسئلے مسائل اہم ہوں تو پھر قرآن پاک نظر میں اہم نہیں رہتا۔ پھر خدا نہ خواستہ جہنم کے دروازے پر جا کر یہی جہنمی کہتے ہیں کہ وہ ہم نے اپنی غلطی پہچان لی اور ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ لوگ جب تک دنیا میں اپنے آپ پر غور کریں گے، اپنی برائیوں کو آپ دیکھ لیں گے، ہلاک نہ ہوں گے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ لوگ جب تک دنیا میں اپنے آپ پر غور کریں گے، اپنی برائیوں کو آپ دیکھ لیں گے، ہلاک نہ ہوں گے۔ اور مسند احمد میں یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت والے دن اس طرح حجت قائم کی جائے گی کہ خود انسان سمجھ لے گا کہ میں دوزخ میں جانے کے لائق ہوں۔ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 106 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، ان بد نصیب، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل نہ کرے، بد نصیب جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس وقت کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ قوم رہے۔ رب کریم فرمائے گا ان کے جواب میں قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اسی ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے پر زندگی ہی میں چلا دے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جنہیں رب کریم فرمائے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، دور ہو جاؤ مجھ سے اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی ہی میں جنت کے راستے پر چلائے۔ آیت نمبر 12 ہے، آیت نمبر 12 سے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے غائبانہ ڈرتے رہے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ جہنم کا ذکر پڑھتے پڑھتے جب انسان بہت زیادہ دکھ اور اپنے اندر غم محسوس کرنے لگتا ہے تو فوراً ہی ہمیں جنت کی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ پھر دل میں اس کی طلب کے ساتھ دل میں ایک خوشی کی لہر پیدا ہوتی ہے اور اب کے آگے بندہ دعا گو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس راستے پر ہمیں چلا دینا۔ تو جہنم کے ذکر کے فوراً بعد آیت نمبر 12 سے جو ہے 6 آیات میں آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک جو تھا جہنمیوں کا ذکر تھا۔ اب آیت نمبر 12 میں ان خوش نصیبوں کا ذکر ہے جو زندگی ہی میں جنت کی طلب میں بہترین کوششوں کے ساتھ اور بہترین خوبیوں کے ساتھ جنت کے راستے پر چلے۔
تو جنتیوں کی بہت بڑی خوبی کا یہاں ذکر ہے آیت نمبر 12 میں، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے غائبانہ ڈرتے رہے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 12 سے تصویر کا دوسرا رخ ہے، یعنی جنتیوں کا نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ زندگی گزاری کہ جس سے ہمارا معاملہ ہے وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم خبیر ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ایسے مانتے ہیں جیسے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا ہی ایسی بنیاد ہے جو انسان کے تمام اعمال و افعال کی درستگی کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد کے علاوہ جتنی بھی بنیادیں ہیں وہ سب کی سب کمزور ہیں۔ جیسے فرض کیا ایسا ہو انسان کے قدموں کو صراط مستقیم پر ڈالنے کے لیے اگر کوئی اور بنیادیں فرض کیا ہماری نظر میں ہیں تو وہ یہ 3 ہو سکتی ہیں۔ فرض کیا ہم اگر برائی سے بچتے ہیں تو اس لیے کہ بعض اوقات ہم خود اس بری بات کو برا سمجھتے ہیں، ہم خود برائی کو برائی سمجھتے ہیں۔ دوسری بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ اس برائی کو معاشرے میں بہت برا سمجھا جاتا ہو۔ تیسری بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت وقت کی طرف سے اس برے کام پر سزا کا خوف ہو۔ مگر ان میں سے کوئی بنیاد بھی ایسی نہیں ہے جو کسی انسان کو شریف اور با اخلاق مکمل طور پر بنا سکتی ہو۔ جیسے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم خود کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں، برائی کو برائی سمجھتے ہیں، تو بھی انسان کے قدم اس پر جانے سے رک جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی ایسی مضبوط بنیاد نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات خود انسان ایک فعل کو برا سمجھتا ہے مگر شیطان اس برائی کو بعض اوقات اتنا خوشنما بنا کر انسان کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ کسی لمحے میں انسان اس برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور وہ برائی کر بیٹھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ برا کام معاشرے کی نظر میں برا سمجھا جاتا ہو تو پھر جب انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کون سا اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، تو معاشرہ کون سا ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو انسان کو برائی سے بچنے کے لیے ہو سکتی ہے وہ قانون کی گرفت ہو سکتی ہے، لیکن آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے بھی انسان 100 بہانے 100 ہزاروں راہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی حقیقت انسان کو گناہوں سے دور رکھ سکتی ہے تو وہ صرف یہ یقین ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، وہ میرے دل میں آنے والے ہر خیال سے واقف ہے، وہ مجھے سزا دینے پر اور معاف کر دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اس یقین کے ساتھ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس دن میدان حشر والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جن 7 لوگوں خوش نصیبوں کو جگہ دے گا ان میں سے ایک وہ ہے جسے کوئی مال و جمال والی عورت زناکاری کی طرف بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دوسرا اللہ کے عرش میں سائے پانے والے خوش نصیبوں میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو اس طرح پوشیدگی سے صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کرنے کی خبر بائیں ہاتھ کو بھی نہ لگے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں جس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اصل میں خوف الہی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کی خشیت وہی لوگ رکھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کا ڈر وہ رکھتے ہیں جو جانتے ہیں، یعنی جو علم والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں، اس کا علیم و خبیر ہونا دل سے مانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے بھی وہ ڈرتے ہیں اور زندگی میں گناہوں سے بچتے ہوئے، گناہوں کی راہوں کو چھوڑتے ہوئے وہ نیکی کے راستے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔
پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے والے خوش نصیبوں میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ خشیت الہی رکھنے والے ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الرحمن میں فرماتا ہے کہ جنتیوں کی خصوصیت میں وہ ہوگے جو اللہ تعالیٰ سے زندگی میں ڈرتے رہے، یعنی وَلِمَنْ خَافَ، سورۃ الرحمن میں ہم پڑھتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور 30ویں پارے میں ہم نے پڑھا وَمَنْ خَافَ رَبَّهُ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَمَنْ خَافَ رَبَّهُ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو بری باتوں سے روکا، وہ جنتیوں کا راستہ پانے والا خوش نصیب ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں کہ سورۃ بقرہ میں مومنین کی اور متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، جیسے شروع میں سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی صفت جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی ایمان بالغیب جو ہے وہ ان کے دلوں میں راسخ ہے، اس پر وہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے بھی مومن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا خوف اور اس کا علیم و خبیر ہونا جو ہے وہ اس کے قدموں کو غلط راہ پر جانے سے روکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں اگر لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے تو ہم ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک جاتے ہیں، اور آپ سوچیں کہ زمین پر ایک وقت میں تقریباً 7 ارب لوگ رہتے ہیں۔ 7 ارب لوگوں کی 14 ارب آنکھیں، اور چند ہی لوگ تو نابینا ہوں گے۔ اس کے علاوہ جنوں کی تمام مخلوق کی آنکھیں، جانوروں کی آنکھیں، چرند پرند کی، حشرات الارض کی آنکھیں، یہ اربوں خربوں آنکھیں بنانے والا وہ وحدہ لا شریک خود کتنا البصیر ہوگا، خود کتنا الخبیر ہوگا، خود کتنا علیم ہوگا، اس کی نگاہ سے تو کچھ بھی مخفی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شعور عطا فرمائے اور ہمیں ایک بہترین مسلمان ماں باپ کی طرح ہم اپنے نسلوں کے اندر بھی یہ شعور اتاریں جو سورۃ لقمان میں لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جو شعور اتارا تھا۔ سورۃ لقمان میں لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر چھوٹا ہو اور وہ ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے موجود کرے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ بہت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس لیے کبھی بھی گناہ کو اس لیے مت چھوڑیے کہ فلاں دیکھ رہا ہے۔ شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی کو پتہ چل جائے گا، بیوی یہ سوچے کہ شوہر کو پتہ چل جائے گا، یا ہم یہ سوچیں کہ کوئی کیا کہے گا یا کوئی دیکھ نہ لے، بلکہ گناہ سے ہمیشہ رکیں تو صرف اس لیے رکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ جنتیوں کی صفت ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خشیت عطا فرمائے۔ فرض کیا آپ ذہن میں اپنے تصور میں ایک منظر کو لائیں کہ اگر رات کی تاریکی میں دور ویرانوں میں اگر رات کی تاریکی میں کوئی گناہ گار کمرے کا دروازہ بند کر کے گناہ کر رہا ہے اور اچانک تیز ہوا سے دروازہ دھڑدھڑاتا ہے، وہ فوراً گھبرا کر اٹھتا ہے، لپکتا ہے دروازے کی طرف اور اپنی یہ
ننھی ننھی سی آنکھیں اندھیرے میں دور دور تک گھما کر دیکھتا ہے اور پھر تسلی سے اطمینان سے کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، تو پھر دوبارہ آ کر گناہ میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی نہیں ہے، یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیا ایسا ہے کہ اس کرۂ زمین پر، اس کرۂ ارض پر کہیں سوئی کے ناکے کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی نہ ہو؟ جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے خیال کو بھی جانتا ہے، وہ ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور رات کی تاریکی کے دور ویرانے میں تنہائی میں کرنے والے گناہ گار کو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پر یہ یقین جو ہے، یہ مومن کی، اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرنا جو ہے، یہ مومن کی اعلیٰ کوالٹی ہے۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔ لیکن مومن کے اندر یہ خوف ایسا خوف نہیں ہوتا کہ ڈر ڈر کر جیا نہ جائے، نہیں، بلکہ یہ خوف اتنا پیارا خوف ہے جس میں محبت ہے، احترام ہے۔ یہ خوف ایسا ہے کہ ڈر ہو کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی کا اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ مومن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت و اختیار کی وجہ سے اور اس سے محبت کی وجہ سے اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت اسے خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی گناہ سے روکتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے آج ہم سوچیں کہ آج نوجوان نسل، ہماری اولاد اپنے موبائل پر، اپنے آئی پیڈ پر پاس ورڈ کیوں لگاتی ہے؟ اس لیے کہ انہیں ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے۔ قصور ہم ماں باپ ہی کا ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو اپنا ڈر تو دیا، لیکن وہ ذات جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، وہ ذات جس کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنی نسلوں کے دلوں میں نہیں اتارا۔ خشیت الہی کا تصور ہم نے اپنی نسلوں کو نہیں دیا۔ یہ کوتاہی ہم والدین سے ہو رہی ہے۔ ہم اپنے دل میں بھی خشیت الہی کی نعمت پائیں اور اپنی اولاد کے اندر بھی اس بہترین صفت کو اونڈے لیں، کیونکہ یہ متقین کی صفات میں سے پہلی صفت ہے اور یہ جنتیوں کی صفات میں سے پہلی صفت ہے۔ آیت نمبر 13 ہے ہمارے پاس، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم خواہ چپکے سے بات کہو یا اونچی آواز میں، وہ دلوں کے راز تک کو جانتا ہے۔ بات چاہے ایستگی سے کہی گئی ہو، اونچی آواز میں کہی ہو یا نہ بھی کہی ہو، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے کفار مکہ کو کہی گئی ہے کہ چاہے وہ جتنی بھی سکیمیں بنا لیں، چھپ چھپ کے منصوبے بنا لیں، بہت ہی دور دراز کمروں میں مل کر بیٹھیں اور میرے حبیب کے خلاف اگر وہ پلان بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ چھپی ہوئی اور ایستگی کی ہوئی تمام سکیمیں بھی جانتا ہے، اور چاہے وہ برملا اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتا ہے۔ اور مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ مومنین کو تسلی دے رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے بعد مشرکین مکہ نے تم پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، تمہاری زندگیاں تنگ کر دی ہیں، تکالیف کے انبار تمہارے سامنے کھڑے کر دیے ہیں۔ جب تم اپنی دعاؤں میں اپنی تکلیف اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے سے بھی بیان کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تم اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر کیفیت کو، تمہاری کہی ہوئی ہر بات کو اور نہ کہی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بینڈ کرنا جانتا ہے۔ وہ تمہاری کوشش کے ہر لمحے کو، تمہارے اٹھے ہوئے ہر قدم کو اور تمہارے دل میں آئے ہوئے ہر احساس تک سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے،
وہ تمہاری دلوں کے بھید تک جانتا ہے، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آیت نمبر 14 ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ الا کیا نہیں وہ جانے گا، من خلق جس نے پیدا کیا، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ حقیقت ہی ہے کہ جو چیز جو بناتا ہے وہ اس چیز سے جتنا باخبر ہوتا ہے کوئی دوسرا اس چیز سے اتنا واقف نہیں ہو سکتا۔ پچھلی آیت سے اگر ہم سلسلہ کلام جوڑتے ہیں تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو تسلی دے رہا ہے کہ تمہارا خالق اللہ ہے، وہ تمہارے اعمال و افعال اور تمہارے دل کے ارادے سے مکمل طور پر باخبر ہے، تمہارے اندر ابھرنے والی سوچ کی تمام لہروں سے باخبر ہے، وہ لطیف خبیر ہے۔ لطیف کے معنی باریک بین کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے سیکرٹ ایشوز کو جانتا ہے، ہماری چھوٹی سے چھوٹی گہری سے گہری بات سے ایسے واقف ہے جیسے کوئی اور دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللطیف ہونا اس کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اللطیف ہونے کا مطلب باریک بین ہونا ہے، اور اللطیف ہونے کا مطلب نرمی اور لطف و مہربانی کے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی ہر سیکرٹ ایشوز اور چھوٹی سے چھوٹی اور گہری سے گہری بات کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا اور ان پر لطف و مہربانی کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو جتنا اور جیسا ریلیشن رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا ہی لطیف ہوگا۔ وہ جتنا یقین و ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا اس کے لیے وہ اتنا ہی لطیف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کی لطف و مہربانی کے معجزے اس وقت بندے کو سنبھال لیتے ہیں جب بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ غور سے سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کی لطف و مہربانی کے معجزے اس وقت بندے کو سنبھال لیتے ہیں جب بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک قرآن پاک سے جوڑیں، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہمارے شامل حال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہمیں روحانی قوت دے گا، ہماری شخصیت کو مضبوط بنا دے گا۔ جیسے ہم سوچیں کہ ہم رمضان المبارک میں ہم باقی 11 مہینوں کی نسبت رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ جڑ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ روحانی قوت اور مضبوطی دیتا ہے جو باقی 11 مہینوں میں ہم میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر ہماری صلاحیتیں ظاہر کرتا ہے، ہم رمضان المبارک میں وہ کام بھی کر لیتے ہیں جو کبھی سوچنے میں بھی ہمیں ناممکن نظر آتے تھے۔ روزے کے ساتھ رات کی عبادات بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی ہو رہا ہوتا ہے، نیکی کے اور کاموں میں بھی سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، روزہ کھولتے ہوئے بھی شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، روزہ کھولنے کے بعد تراویح کے لیے بھی کمر کس کے کھڑے ہو جاتے ہیں، رات کے نوافل میں بھی اسے یاد کرتے ہیں، اور وہ روزے رکھنے کی بھی سعادت عطا فرماتا ہے اور نیکی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ سال کے 12 مہینوں میں ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی طرح جوڑے رکھیں ہیں۔ وہ اللطیف ہونے کے ساتھ وہ الخبیر بھی ہے، وہو اللطیف الخبیر۔ خبیر ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ باخبر ہے، وہ لطیف ہے کہ وہ ہمیں مانگے پر عطا کر دیتا ہے، اور وہ خبیر ہے اس لیے وہ کبھی ہماری مانگ کو روک دیتا ہے، ہمیں مانگے پر عطا نہیں کر دیتا، کیونکہ وہ روک دیتا ہے، کیوں کہ وہ خبیر ہے، جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے عواقب و انجام کو وہ جانتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کو خیر ہی ملے، اس لیے بعض اوقات وہ ہمیں نرمی اور لطف و مہربانی کرتے ہوئے عطا کرتا ہے، اور بعض اوقات ہماری دعاؤں کو روک دیتا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں ہمارے مانگے سے زیادہ بہتر خیر عطا کرے گا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کشتی کو مضبوط کر لو، سمندر گہرا ہے۔
زادے راہ تیار کر لو، سفر لمبا ہے، پیٹھ ہلکی کر لو، گھاٹی دشوار ہے۔ عمل میں اخلاص پیدا کرو، کیونکہ جانچنے والا باریک بین ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں نفع عطا فرما اس علم سے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہمیں سکھا وہ علم جو ہمیں نفع عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم مجھ گناہ گار کو بھی عطا کرے، اور اس فہم کو صحیح طور پر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے کہیں کوتاہی غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں اس بہترین علم کے ساتھ بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔